اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کی اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں جادوگری. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے، سلیمان جادوگر نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں، بیبلونیا میں، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر. وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، ایک جادو کا علم، ایک وہ علم. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام چلے گئے ہیں تو اب ذرا چیک تو کیا جائے نا کہ ان کے پکے مخلص ساتھی کون سے ہیں. کئی لوگ تو وہیں پہ ہی ختم ہو گئے نا، جب وہ کتابیں نکلی تو وہ سفلی علوم کے اندر پڑ گئے. جو باقی بچے تھے اللہ نے کہا ان کو بھی میں ذرا آزماؤں گا. سر اللہ چیک تو کرتا ہے نا کہ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑ تو نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے وہاں بھیج دیے جو لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے. اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی فرشتے اس طرح کا برا علم کیسے سکھا سکتے ہیں. وہ یار قرآن میں لکھا ہے کہ وہ آزمائش کے لیے تھا. اور اللہ تعالیٰ نے، شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا نا. ٹھیک ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں؟ من شر ما خلق، اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پیدا تو نے کی ہے. تو فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے. انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ آزمائش کے لیے انسانی شکل میں آئے. اللہ نے ان کو کہا، لیکن دیکھیں ساتھ وہ کلیئر کرتے تھے وما يعلمان من احد، وہ کبھی بھی کسی شخص کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا، جب تک کہ وہ دونوں اس کو یہ نہ کہہ دیں انما نحن فتنہ، دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، فلا تکفر، کفر نہ کرنا، ہم سے یہ علم نہ سیکھو. یار اس سے بڑی اور ننگی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور وہ آ کے کہے کہ میں تمہیں ایسا علم سکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم میاں بیوی میں جدائی کروا سکتے ہو اور کسی کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہو اس سے طلاق دلوا کے، لیکن یہ کرو گے تم کفر، اور اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش بنایا ہے، یہ سیکھنا نہیں ہے ہم سے. پھر جو کہنا نہیں سر تھوڑا جاتے سکھا دو، تو اس کا مطلب ہے تھڑک گئے. اور ایک طرف ہمارے نبی کے اصحاب ہیں، نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے قبائل مرتد ہو گئے ہیں. اور حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگل کے درندے بھی آ کے مجھے کاٹ دیں تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ میں نہیں دے گا، نہ میں قتال کروں گا، اکیلا مجھے کرنا پڑے. ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور صحابہ کے کانفیڈنس نے اتنی کم مین پاور کے ساتھ رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دی. اور ایک یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو کس کام میں پڑ گئے. اتنی واضح بات سننے کے بعد جب فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آزمائش بنایا ہے، ہمیں تمہارے لیے آزمائش بنایا، ہم سے نہ سیکھو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ ان کو سکھاتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ علم، ہاں مگر اللہ چاہے. یعنی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے، جو اذکار کرتا ہے، سارے جادوگر مل کے کچھ کر لیں. نبی علیہ السلام پہ بھی جادو ایک دفعہ ہوا ہے جب معوذتین نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد کبھی کسی صحابی پہ جادو ہوا ہے؟ حضرت عمر نے پوری دنیا تل پٹ کر دی ہے، سارے جادوگر یروشلم میں بیٹھے تھے، کرتے نا حضرت عمر پہ جادو، بچا لیتے اپنی سلطنتیں؟ نہیں. جب اذکار آ گئے تو پھر جادوؤں کے کام ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتا تھا، نفع کوئی نہیں دیتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ان کو وہ خوب تھا، علم تھا اس بات کا کہ وہ اس چیز کے خریدار ہو رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی برا سودا انہوں نے خریدا اپنی جانیں بیچ کے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا وہ کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی اس علم کے ذریعے. تو یہ تو سر صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا،
کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے، این ممکن ہے برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہو، شام کے وقت سارے اس کے کارندے اس کو کارگزاری سناتے ہیں، آج میں نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کرایا، فلاں سے فلاں کرایا، فلاں سے فلاں کروایا، کوئی امپریس نہیں ہوتا۔ ایک اس کا شاگرد آ کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے، وہ بھائی تو صحیح کام کیتا ہے، کیونکہ تمدن کی جڑ ہی کٹ جائے گی جب میاں بیوی علیحدہ ہوں گے، اولاد بھی ختم، مینٹل ماڈلز بدل کے معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے۔ تو یہ فتنہ شیاطین والا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ میاں بیوی میں جدائی، اور یہاں پہ بھی میاں بیوی میں جدائی شیطان ڈلوا کے خوش ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہاروت اور ماروت جو ہے نا، یہ وہ ہے جو احادیث میں لکھا ہوا ہے مضبوط روایتوں کے اندر، المسند الحاکم میں، مجھے اس کا نمبر بھی بائی چانس یاد ہے، اگلے دن بھی کسی نے پوچھا تھا، 3051 اور 52 نمبر آپ دیکھیں، اس میں کمزور روایتیں بھی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی روایت ہے مسند احمد میں، ابن حبان میں، المسند الحاکم کے اندر، لیکن کہانی ہے، مجہول ہے اس کے راوی بیان کرنے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ تو نے اس کو خلیفہ بنا دیا، یہ تو زمین میں گناہ کرتا ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو چیلنج دیا کہ اچھا جی کوئی نیک 2 فرشتے لے آؤ اپنے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں نا، انسان کے بارے میں تم یہ بات کرتے ہو، یہ کسی دکھی انسان نہیں بیٹھ کے سٹوری گھڑی ہے کہ اسی بڑے ہوتے ہیں، اتے آؤ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن آگے بھی ہے جب آپ برائی پہ اترتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہاں واقعی اگر آپ بن جائیں ابو بکر عمر عثمان و علی تو کوئی آپ کے مقابلے کا نہیں ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو فرق تب پڑتا ہے جب تیری تعلیمات پہ بھی عمل کرتا، ورنہ چاہے اس زمانے جمے چاہے آج جمے، فرق کوئی نہیں کرنا پینا، رفع دین پھر بھی نہیں تو کرنا، جو مرضی ہو جائے، الا یہ کہ تو حق کو ایکسیپٹ کر لے۔ تو ان روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ فرشتوں نے 2 بندے اپنے سب سے لائق فرشتے چنے، ہاروت اور ماروت، ایک کہانی ہے میں سنا رہا ہوں، ان کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا اور انسانی کمزوریاں بھی ساتھ لگا دی، یعنی شہوت بھی اور یہ، اور ایک عورت کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا، زورا نام تھا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں 17 زورا بھی وہی عورت ہے، وہ آندھی ہے، میں تو دسنا کیویں آندھی ہے، وہ کہتے ہیں فرشتوں کو اس نے زورا بی بی نے آ کے کہا، جو یعنی یہ ایک کہانی ہے، کہانی شریف، کہ جی تم 3 آپشن ہے، مجھ سے بدکاری کر لو، ان کا استغفر اللہ گناہ ہے، یہ بچہ قتل کر دو، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ شراب پی لو۔ تو کوشش کرتی رہی، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا تینوں میں سے سب سے کم گناہ شراب پینا ہے، شراب پی لی، تو شراب پینے کی وجہ سے انہوں نے بدکاری بھی کر لی اور بچہ بھی قتل کر دیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں عذاب دوں گا، تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو دنیا میں ہی عذاب دے دے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ تو وہ عراق میں ایک کنواں، آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کنویں میں الٹے لٹک رہے ہیں، اچھا وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا تو لٹکے ہوئے نظر آنے چاہیے نا، جدو دے لٹکے نے انہیں پھر دوبارہ فرشتے بن گئے نے، کیوں؟ ایویں کہانی نظر تو کوئی نہیں آ رہے، جھوٹ ہے، وہ باقاعدہ اسلام کے تاریخی مقامات میں لوگ جاتے ہیں، وہاں کہتے ہیں جی ٹنگے نے کتنے نے دکھاؤ نا ٹنگے ہوئے، تو کہتے ہیں انہوں نے، ایک سٹوری ہے۔ دوسری سٹوری ہے کہ وہ جو زورا بی بی تھی نا، جو ہے ہی کوئی نہیں تھی، انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا تم تو آسمان تک جاتے ہو تو مجھے کوئی نہ ایسا منتر سکھا دو جو میں بھی پڑھوں تو آسمانوں تک پہنچ جاؤں، تو ٹھیک ہے میں پھر تمہارے ساتھ وہ برائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گی۔ تو ایک فرشتے نے انکار کر دیا، دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سکھا دیتا ہوں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مجھے معاف کر ہی دے گا۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں جو آپ بھی کر رہے ہیں، پوری سٹوری لو نا، تو آڑے پرا سی جڑے جعلی ہاروت ماروت نے، تو اس نے اس کو منتر سکھا دیا، جب منتر سکھایا تو وہ عورت اس منتر کے ساتھ اوپر چلی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پہ زورا ستارہ بنا دیا، اے زورا بنائی ہے انہوں نے، اے کہانی شریف ہے۔ اچھا، اور کہتے ہیں وہ جو فرشتہ تھا، دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا۔ یہ سب کہانی ہے، اصل چیز یہ ہے جو اس کے اندر سبق لرن کرنے والا تھا، وہ یہ تھا کہ نورانی علم کو، وحی کی تعلیمات کو، روحانیت کو چھوڑ کے شیطانیت کے پیچھے نہ پڑو۔